یہ ساری وہ یہ سب کچھ محدود ہے، لیکن ایک عبادت لامحدود ہے، اس کا حد اللہ نے مقرر نہیں کیا، کیونکہ وہ بنیاد ہے۔ کیا ہے؟ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، خدا کو یاد کرو کثرت کے۔ کتنے کثرت؟ اس کی حد نہیں، اس کثرت کی کوئی بتائی نہیں گئی۔ ذکرا کثیرا، اللہ کے جل جلالہ فرماتے کہ تم اللہ کو یاد کرو، ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ یاد کرنا۔ کتنے میں؟ کیوں؟ یہ بنیاد ہے سارے اعمال کی ٹھیک ہونے کا۔ حضرت تنویر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے شعر کو، برزباں تسبیح در دل گاؤ خر، برزباں تسبیح در دل گاؤ خر، این چنا تسبیح کے دارد اثر۔ کہتے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجری مکی رحمۃ اللہ علیہ نے شعر کو بدلا، برزباں تسبیح در دل گاؤ خر، این چنی تسبیح ہم دارد اثر۔ زبان پر تو تسبیح و دل جو ہے گائے بھینس سے بھرا۔ اس زمانے میں گائے بھینس جائیداد زیادہ تر ہو، معلوم کے زمانے میں تو بڑا ترقی کا زمانہ تھا، اس لیے وہ تو فرماتے ہیں این چنی تسبیح کے دارد اثر، یہ تسبیح کیا اثر رکھی ہے، دل تیرا جو ہے غیر سے بھرا۔ لیکن اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجری مکی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے تصوف کے مجدد تھے، وہ فرماتے ہیں این چنی تسبیح ہم دارد اثر، یہ تسبیح بھی اثر رکھتا ہے، اللہ کا نام لیے بغیر اثر کے رہتا نہیں ہے۔ جب اللہ کا نام لوگے تو یہ ضرور اندر اثر کرے گا، یہ ضرور اندر تبدیلی بھی آئے گی۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہ زبان جو ہے یہ بنیاد ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ حدیث میں جب آدمی صبح اٹھتا ہے تو یہ سارے اعضاء جمع ہوتے ہیں اس زبان کے سامنے، اور آ کر کہتے ہیں خدا کے لیے تو ٹھیک ہو جا، خدا کے لیے تو ٹھیک چل، تو ٹھیک ہو جا تو ہم سارے ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گیا تو ہم سارے بگڑ جائیں گے۔ کہتے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ انسانی بدن میں سب سے اعلیٰ عضو کون سا ہے؟ انہوں نے کہا زبان ہے، زبان۔ پھر پوچھا کون سا بدن انسانی میں خراب عضو ہے؟ کہا زبان ہے۔ انہوں نے حیران ہو گئے کہ سب سے خراب بھی یہی اور سب سے اچھا۔ کہا یہ بن جائے تو یہ سب کچھ بنا دیتی ہے، اور یہ بگڑ جائے تو سب کچھ کو بگاڑ دیتی ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا باقی چاروں سلسلوں میں اصلاح کی بنیاد کہاں سے ہوتی ہے؟ چشتیہ، قادریہ، سروردیہ، اویسیہ، سب میں بنیاد چلتی ہے زبان سے، لا الہ الا اللہ۔ ہمارے یہاں دل سے ہے، نقش بندی اعلیٰ ہے، لیکن یہ بھی اخیر میں زبان پہ جاتی۔ تحلیل لسانی یہاں بھی سبق کہ چلتے پھرتے قلبی ذکر، طریقہ اس کا یہ ہے دونوں آنکھیں بند کر دو تاکہ ادھر ادھر دھیان نہ جائے، دونوں ہونٹ ملاؤ تاکہ زبان ہلے نہیں، سانس ناک سے لو، دل کے اندر جو الٹے پستان سے دو انگل نیچے پہلو کی طرف ہے، اس دل کے اندر خیال کیجیے کہ میرے دل کے اندر اللہ جل جلالہ و منوالہ کے ذکر مبارک کی انوارات و تجلیات کا نور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے، سینہ مبارک سے، اس سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگان دین کے توسل سے آ رہا ہے، جس سے میرے دل کے اندر گناہوں کے زنگ، ظلمات، اندھیرات، خطرات
सबको जला देता है। और मेरा दिल कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہماری صغیر و کبیر و تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما. اللہ اپنے قرب و معرفت کی دولت سے ہمارے سینوں کو منور فرما. اللہ اپنے قہر و غضب سے ہماری حفاظت فرما. اللہ آپ کے ذات عالی کی عظمت، محبت، یقین ہمارے دلوں میں ایسے راسخ فرما دے ساری مخلوق کی محبتوں پہ غالب ہو جائے. اللہ شریعت مقدسہ پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ ایک ایک حکم شریعت کا ہمارا طبیعت و مزاج بنا دے. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح عشق و محبت نصیب فرما دے. اللہ اتباع سنت کے دولت نصیب فرما دے. اللہ ہمارے اخلاق رذیلہ کو دور فرما کر اخلاق حسنہ سے مبدل فرما دے. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے اولیاء نے اب تک جتنے خیریں مانگی اس میں ہمیں پورا پورا حصہ عطا فرما دے، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی اس سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما دے. اللہ ہمارے اموات مومنین کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، ان کے آنے والے منازل کو آسان فرما دے، انہیں جنت الفردوس بلا حساب و کتاب نصیب فرما دے. اس امت کے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. ہم سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. جس کی جو بھی حاجت ہے شریعت مقدسہ کے مطابق پورا فرما دے. اللہ جتنے بھی دین کی خدمت کرنے والے آپ کے بندے اس امت مسلمہ میں جو بھی ہے جہاں بھی ہے جس لین سے آپ کو پسند ہے ہمیں بھی ان میں شامل فرما کر ان سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرما. آپس میں محبت نصیب فرما. صحیح نیچ پہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. دشمنان دین کی شر سے ان کی حفاظت فرما. ان کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما. اللہ جتنے اعدائے دین دشمنان دین ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما. اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں لکھی ذریعہ بدبخت ہے تو انہیں چن چن کے ختم فرما. ان کی شر سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ دنیا میں بھی عافیت، سہولت، چین، اطمینان، خوشی، مسرت نصیب فرما. مرنے کے بعد بھی جنت کے داخلے تک ہر میدان میں عافیت، اطمینان، خوشی، مسرت نصیب فرما. اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جو نہیں مانگ سکے ہماری دنیا کی ضرورت ہے، موت کے وقت کی، قبر کی، حشر کی، جنت تک جانے کی تمام مراحل کی تمام ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پوری. اللہ بن مانگے دنیا آخرت کے سارے مسائل کو حل فرما. اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا